حضرت مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ جو اس سلسلے کے ایک نمایاں فرد ہیں اور بڑی کڑی ہیں، اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو مغربی اتر پردیش ہے یا اتر پردیش کا جو وسط کا جو علاقہ ہے، خاص طور پہ بریلی، بدایوں، مارہرا اور پھر یہاں الہ آباد تک، ان تمام علاقوں میں بطور خاص اس سلسلے کا فیضان پہنچا ہے۔ اس کی مختصر رداد کیا ہے؟ حضرت مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ جو مخدوم شیخ سعد خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں، یہ اپنے پیر و مرشد کی حیات ہی میں پیر و مرشد کے بہت ہی منظور نظر اور ان کی حیات ہی میں آپ کو مرجعیت حاصل ہو گئی تھی، حتیٰ کہ تذکروں میں ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد کی خانقاہ میں موجود ہوتے اور پیر و مرشد لوگوں کو آپ کی طرف رجوع فرماتے اور طالبین کو حضرت مخدوم شاہ صفی کی خدمت میں بھیجتے تھے۔ تو پیر و مرشد نے اپنے اس مرید و خلیفہ اور شاگرد کو اتنا عزیز رکھا کہ اپنے حیات ہی میں ان کو ایک طرح سے پروموٹ کیا، جس کی وجہ سے چونکہ حضرت مخدوم شیخ سعد خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی حیثیت ایک جلیل القدر عالم کی بھی ہے، آپ اپنے وقت میں مرجع دوراں تھے، علم ظاہر کا بھی مرجع تھے اور باطنی علوم و فیضان بھی آپ کی ذات سے جاری تھی، لہٰذا لامحالہ آپ کے بعد جو مرجعیت آپ کے سب سے عزیز اور سب سے چہیتے خلیفہ حضرت مخدوم شاہ صفی کو حاصل ہوئی، جس کی وجہ سے اودھ اور اطراف اودھ کے بڑے خانوادے کے افراد اور طالبین اور سالکین آپ کی طرف رجوع کرے۔ اس وجہ سے آپ کا فیضان ان علاقوں میں، ان خطوں میں عام اور تام ہوا۔ حضرت مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں ایک بڑا اہم نام حضرت مخدوم شیخ حسین سکندر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو میر سید عبدالواحد بلگرامی کے پیر خلافت ہیں۔ جی اچھا، یہ بات بھی واضح رہے کہ میر صاحب اور ان کے والد ماجد میر عبدالواحد بلگرامی اور ان کے والد ماجد میر ابراہیم بلگرامی اور ان کے عم محترم میر سید طٰہٰ بلگرامی، یہ سب حضرات حضرت مخدوم شاہ صفی کے مرید و خلیفہ ہیں۔ جی خود میر صاحب مخدوم صاحب کے مرید ہیں، البتہ خلافت انہیں مخدوم صاحب کے خلیفہ حضرت مخدوم شیخ حسین سکندر آبادی سے ہے، اور پھر میر صاحب چونکہ صاحب تصنیف و تالیف بزرگ ہیں، جی ان کی کتاب سبع سنابل علمی حلقوں میں مشہور ہے، اس وجہ سے مخدوم صاحب کی تعلیمات کافی عام ہوئیں اور اس توسط سے بھی یہ سلسلہ کافی آگے پہنچا۔